ماہو اس کے قریب آتی سامنے کی جانب اشارہ کرتی اس کے ساتھ ہی آگے قدم بڑھا چکی تھی۔ تیز میوزک کا شور دروازے کے باہر سے ہی انہیں سنائی دیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ان کی نظر وہاں موجود لوگوں پر گئی تھی۔ ہاتھوں میں حرام مشروب پکڑے وہ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان کے داخل ہوتے ہوئے کتنوں کی ہی نظر ضلع کی جانب اٹھی تھی۔ کچھ میں جلن تھی تو کچھ غلاظت بھری نگاہیں اس کی جانب اٹھی ہوئی تھیں، جن سے وہ سلگتی ایک سائیڈ پر آتی ہے۔ اچانک کی نظر دوسری جانب گئی تھی، جہاں کاؤنٹر کے قریب ڈیول بیٹھا اسی لڑکی کا ہاتھ تھامے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ ماڈرن ڈریس میں موجود تھی، سیاہ رنگ میکسی پہنے، بالوں کو کھولے وہ حسین لگ رہی تھی، مگر حسن تو پردے میں ہی محفوظ رہتا ہے۔ ایک نظر اسے دیکھتی وہ اٹھتے دل پر ہاتھ رکھتی ان دونوں کو ایک رنگ کا سوٹ پہنے کئی آنسو خلق میں اتارتی، جوس کا گلاس نزدیک کھڑے ویٹر سے لے کر صوفے پر بیٹھتی ہے۔ ذلی یہ کان میں لگاؤ۔ ماہو جو اندر آتے کہیں غائب ہوئی تھی، اچانک اس کے سامنے آتی چھپا کر اس کے ہاتھ میں وہ پکڑاتی ہے۔ اس کے کہے کے مطابق وہ ایئر فون کو لگا چکی تھی۔ اب وہ ماہو کے ہاتھ میں موجود ایک باکس دیکھ رہی تھی جو سیاہ رنگ کا تھا۔ یہ پکڑو اور پسٹل موجود ہے نا؟ باکس پکڑاتی وہ فون میں کچھ کرتی مصروفیت بھرے لہجے میں پوچھتی ہے۔ کیا یہ دوستی ان سب کا حصہ تھی؟ ماہو اچانک ہی اس کے کیے جانے والے سوال پر ماہو ایک نظر اس کے جانب اچھالتی ایئر فون چکاتی ہے، جیسے وہ اپنے سوال کا جواب چاہ رہی تھی۔ ہاں موجود ہے، جواب دیتی وہ آگے اس کے کہے پر ہر الفاظ کو حفظ کر رہی تھی۔ اب وہاں کا منظر بدلا تھا۔ کئی کپلز ڈانس فلور پر موجود ڈانس کرنے میں مصروف تھے، جن میں ایک وہ بھی تھا۔ اس کی کمر کے گرد باندھے ہاتھ ہلکے ہلکے اسٹیپ لینے میں مصروف تھا، ایک نظر بھی ضلع کی جانب نہیں اٹھائی تھی۔ اچانک ہی اس نے گہری سانس بھری تھی، اسے فوکس کرنا تھا اپنے مشن پر۔ جوس کا گلاس رکھتی وہ کھڑی ہوتی، اس باکس کے سائیڈ اپنی پسٹل چھپاتی، ڈانس فلور کے قریب سے گزرتی اسے دیکھ کر رکی تھی۔ اسی لمحے ڈیول کی نگاہوں نے بھی اسے حساسیت میں جکڑا تھا۔ بھیگی آنکھوں میں کئی شکوے تھے جو وہ ساتھ جاتے لے جا چکی تھی۔ مسٹر سفیان گارڈ کے ہمراہ وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے تھے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مگر اس کے پکارنے پر اچانک وہاں ایک سفید بلب روشن ہوتا ہے۔ اسے ایک وجود سامنے ونڈو کے پاس کھڑا ہوا نظر آیا تھا، جو شاید اسموکنگ کر رہا تھا۔ بلیک سوٹ میں ملبوس وہ کوئی نوجوان تھا۔ مس ذلے سگریٹ زمین پر پھینکتے اسے جوتے تلے مسلتے وہ مڑ کر اس کے سامنے آتا ہے۔ جی۔ اس شخص کے نزدیک آتے اس نے ایک نام محسوس طریقے سے کچھ قدم پیچھے لیے تھے، مگر وہ اس کے کافی فاصلے پر رک چکا تھا۔ آئی ہوپ آپ جس کام کے لیے یہاں موجود ہیں اس سے واقف ہیں۔ تم جانتی ہو میں یہاں ڈیل کرنے ہی آیا تھا۔ سامنے کھڑے شخص میں اسے پہلے سے ہی کچھ عجیب لگ رہا تھا، مگر اب اس کے الفاظوں پر نظر اٹھاتی نہ سمجھی سے دیکھتی ہے۔ پوائزن کی بیوی اس وقت سفیان خان کے سامنے ہو، وہ کیسے تم سے صرف ڈیل تک بات کر سکتا ہے؟ جانتی ہو پوائزن سے دشمنی انتہا کی پرانی ہے، مگر اب تک صرف اس کام کی وجہ سے سفیان خان مجبور رہا ہے۔ وہ عجیب شخص نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ زی لسن ٹو می، موقع ملتے روم سے باہر آؤ۔ اپنے کان میں اس سمت اس کی آواز سنتی وہ اس باکس پر پکڑ مضبوط کرتی ہے، مگر اب وہ اس کے گرد کب سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے سامنے آتا ہے۔ اس کی ہر سانس کے بدلے سانس چڑھنے لگی۔ وہ سمجھنے سے انکاری تھی، مگر اسے بہت کچھ برا ہونے کا اندیشہ ہوا تھا۔ ذلے بھاگو، لیفٹ سائڈ کی طرف بھاگو ذلے۔ ماہو کی چیختی ہوئی آواز پر وہ باہر بھاگی تھی۔ اس کے کہے کے مطابق لیفٹ سائڈ سے بھاگتی وہ ایک سائڈ ڈور دھکیل کر باہر نکل آئی تھی۔ وہ سوئمنگ پول ایریا تھا جو بالکل خالی تھا۔ یہاں کوئی نہیں ہے، مگر اس کا سانس تھما تھا۔ سفیان خان گن اس پر تانے بری شان سے کھڑا تھا۔ زی کچھ بولو، مگر دوسری جانب بالکل قیامت سی خاموشی چھائی تھی۔ اچانک ہی اس خاموشی میں ایک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ وہ گن سے نکلی اس گولی کی آواز تھی جو اس کے جسم کی آڑ ہوئی تھی۔ ہر چیز چھو کر وہ بھاگا تھا وہاں جہاں وہ تھی، مگر کیا وہ موجود بھی تھی؟
ہر چیز کو وہ چھوڑ کر بھاگا تھا۔ 2 لمحات سانسوں کا سلسلہ رکا تھا۔ ایک اور تیز اور گرم لوہے اس کے دل کے موم کے قریب پیوست ہوئی تھی۔ تبھی زرگام کے قدم وہاں آ کر رکے تھے۔ سامنے ہی وہ زخمی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتی پیچھے کی جانب گرتی، جسم بالکل ڈھیلا چھوڑ چکی تھی۔ محبتوں میں امتحان ہوتے تھے، مگر اس کی محبت اس کا امتحان بنی تھی۔ میں چھوڑ دیتا، یقین جانو تم پر رحم آ رہا تھا، مگر اس کی عشق میں مبتلا رہی تو ویسے ہی مر جاؤں گی، کیونکہ اسے رحم لفظ کے مطلب کا بھی علم نہیں۔ یہ الفاظ سفیان کے تھے، جو گن واپس رکھتا ایک نظر پوائزن کی سرخ مائل آنکھوں میں دیکھتا پیچھے کی جانب مڑ چکا تھا۔ سوئمنگ پول کے پانی میں اس کے خون مکس ہو کر اسے بھی لال کیے جا رہا تھا۔ تم نے اس کی وجہ سے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، دیکھ لو آج وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے۔ سفیان کا وار تھا پوائزن، آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے بولتا وہ جا چکا تھا۔ پوائزن بھاگتا ہوا پانی میں کودا تھا۔ اس وجود کو بازو میں بھرے تیر کر وہ باہر آتا۔ عجیب لمحات ہے، بے حد عجیب۔ کیا ہو رہا تھا سب سمجھ سے باہر تھا۔ زی اس کے ٹھنڈے پڑتے چہرے پر ہاتھ پھرتا، وہ طاقت سے اسے خود میں بیت چکا تھا۔ میرے عشق کی وہ حد ہے، بے حد۔ اپنے کان کے قریب گرم سانسیں محسوس کرنے کے بعد اسے ضلع کی ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دی۔ کئی بار اس کے چہرے پر جا بجا بوسہ دیتا، بازو میں اٹھاتا۔ وہ بھاگا تھا، جتنی جلدی وہ بھاگ سکتا تھا۔ کار تک پہنچتے اسے سیٹ پر لٹاتا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا۔ وہ کار فل سپیڈ سے دوڑا رہا تھا۔ اسے مرنے کیوں نہیں دیتے، یہ وہ سوال تھا جس کا وہ جواب نہیں دے سکا تھا۔ یہ بدلاؤ لایا گیا تھا اس کی شریک حیات کی جانب سے۔ اپنے ہاتھوں میں جو موت لکھ چکے ہیں، کیوں مسٹر ڈیول؟ غزان کے کہے گئے جانے والے الفاظ نے پگھلا ہوا سیسا ڈھیلا تھا جیسے۔ ہاں، یہ الفاظ اسی کے تھے جو وہ ہر لمحہ دہراتا تھا، شاید خود کو یاد کروانے کے لیے۔ انف گیٹ لاسٹ۔ اس کی دھاڑ شیر کی طرح تھی۔ جینی اور غزان ایک طنزیہ نظر اس پر اچھالتے باہر نکل کر جا چکے تھے۔ سامنے ہی وہ بے سود اسپتال کے بستر پر زرد حالت میں پڑی تھی۔ اس شخص کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھیں، مگر وہ وہاں کھڑا اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ تمہاری موت اس ڈیول کے ہاتھوں لکھی گئی ہے، زی۔ چہرے پر جھکتا، کان کے قریب سرگوشی کے بعد ان بند آنکھوں پر نرمی سے بوسہ لیتا وہ باہر کی طرف روح موڑتا ہے۔ آپریشن کر دیا گیا تھا، وہ دونوں گولیاں نکال دی گئی تھی، مگر ہوش اسے اب تک نہیں آیا تھا، جس پر ڈاکٹر ظاہر پریشان تھے۔ ان کے مطابق اسے 1 دن میں ہوش آ جانا چاہیے تھا، مگر آج دوسرا دن تھا، وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ زرگام ٹوٹے پھوٹے بکھرے ہوئے الفاظ سماعتوں میں جیسے پڑے تھے۔ وہ فوراً پلٹا تھا، وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیکنڈوں میں فاصلہ سمیٹے وہ بے چینی سے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ پکارو مجھے۔ چہرے ہاتھوں میں تھامتا وہ جنون بھرے لہجے میں بولتا، اسے ساکت کر گیا تھا، لہجے میں صدیوں کی پیاس سی تھی۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی، ہر چیز سے انجان۔ وہ اس بستر پر آنکھیں موندے غافل تھی، ہر چیز سے۔ آج 2 دن بعد وہ دوبارہ اپنی نیند دراز آنکھیں کھولتی، خود کو اسی بستر پر پاتی ہے۔ کئی آوازیں آ رہی تھیں، مگر ایک آواز نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ وہ مسٹر اشر تھے، جو باہر کھڑے یقیناً کسی سے بات کر رہے تھے۔ سیاہ دنیا میں کچھ دن رہ گئے ہیں اس کے، بس کچھ دن۔ ڈیول تو یہ سب کیا ہے، ہاں؟ اس کے یہ الفاظ سنتی وہ دوبارہ آنکھیں موند چکی تھی۔ شاید ہر سچائی سے وہ لڑ لڑ کر تھک گئی تھی، اور جب انسان کی سماعتیں کچھ سہنے سے انکار کر دیں تو وہ بس یہی تو چاہتا ہے، آنکھیں موند کر اس دنیا سے غافل ہونا۔ کوئی کتنے ہی لمحوں سے بے انتہا نرمی سے اس کے بال سے ہلا رہا تھا، مگر وہ آنکھیں موندے یوں ہی لیٹی تھی۔ اس لمح سے عشق تھا اسے، اس کی نرمی وہ اپنی روح میں اتارتی سکون حاصل کر رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ ہوش میں آ چکی ہے۔ زی پیشانی پر اس کا لمس محسوس کرتی، وہ سانس روکے اس کے نزدیکی کو محسوس کرتی ہے۔ آنکھیں کھولو، جانتا ہوں ہوش میں ہو۔ وہ حیران نہیں ہوئی تھی، اس بار وہ ڈیول تھا، وہ ہر چیز سے جو واقف رہتا تھا۔ دھیمے سے آنکھوں کو کھولتی وہ اس کی جانب دیکھتی ہے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کچھ لمحے بعد خاموشی کو ضلع نے توڑا، جو اس وقت اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ اوکے، نرمی سے اس کے بال سے ہلا کر بولتا وہ باہر جاتا ہے۔ کئی لمحے وہ اس بند دروازے کو دیکھے گئی تھی۔ زی اٹھو۔ اسے آنکھیں موند لیتے دیکھ زرگام آگے بڑھ کر نرمی سے ہاتھ تھامتا اسے بیڈ پر بٹھا کر جھک کے تکیہ درست کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ وہ آج الگ لگ رہا تھا، مگر اب شاید وہ دھیان نہیں دینا چاہتی تھی، شاید وہ بھول رہی تھی، نہ چاہتے بھی سارا دھیان اس کا اس مونسٹر پر تھا۔ نرس، بغیر
اس کا ہاتھ چھوڑے وہ ایک بازو اس کے کندھے سے گزار کر دوسرے پر رکھتا نرس کو پکارتا ہے، جو فوراً اس کے پکارنے پر اندر داخل ہوتی ہے۔ میم کو چینج کروانے میں مدد کریں، بیگ کی جانب اشارہ کرتا جو اس نے ابھی پاس ہی چیئر پر رکھا تھا۔ ضلع کو نرمی سے چھوڑتا باہر نکل آتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد نرس بھی باہر نکلتی ہے۔ اس کے باہر آتے وہ اندر داخل ہوتا ہے، جہاں وہ عجیب نظروں سے اپنی ڈریس کو بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس انداز پر وہ مونسٹر پہلی بار دل کھول کر مسکرایا تھا۔ زی کیا ہوا؟ جانتے بوجھتے وہ لہجہ سنجیدہ کرتا، دوسرے بیگ سے شال نکال کر اس کے قریب آتا، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا سوال کرتا ہے۔ کچھ نہیں۔ سر اٹھا کر اسے ایک نظر دیکھتے وہ بس نفی میں سر ہلا کر دو لفظ جواب دے کر رہ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ اسے خود کو شال اوڑھتے دیکھ وہ اسے دیکھتی ہے، جو خاموشی سے شال اوڑھنے کے بعد جھک کر اسے بازو میں اٹھا چکا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اسے بالکل بھی زخموں پر درد نہیں ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میری ڈریس میں کوئی اس قدر حسین لگ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت اس کی شرٹ اور ڈھیلے سے ٹراؤزر میں ملبوس تھی جو بے حد کمفرٹیبل تھا۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ ہاں۔ لیونگ ایریا میں داخل ہوتے ان کے زہرا قریب آتی اس کے بال سے ہلاتی سوال کرتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں مما، شال سے ہاتھ باہر نکال کر ان کا ہاتھ تھام کر جواب دیتی ہے۔ شکر ہے، جاؤ آرام کرو، میں اوپر ہی آتی ہوں اپنی بیٹی کے پاس۔ زرام ایک نظر مسٹر اشر پر ڈالتا اوپر کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ انوش، مسٹر اشر، آنیہ اور زہرا ہی وہاں موجود تھے۔ کمرے کا دروازہ پاؤں سے دھکیل کر کھولتا وہ سیدھا اندر داخل ہو کر بیڈ پر جھک کے ضلع کو لٹاتا تکیے کو درست کرتا ہے۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ شال سے اس کے دونوں ہاتھ نکال کر نرمی سے اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ مجھے اکیلے رہنا ہے۔ پوائزن کچھ کہنے کو لب کھولتا ہے جب دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ پوائزن دو لمحہ اس کا اجنبی روپ دیکھ پایا تھا۔ درد سے ضبط ہونٹوں کو بھیج کر لیٹی وہ چہرہ شال میں چھپا چکی تھی۔ آگے بڑھ کر بالوں پر لب رکھتا لائٹ آف کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے باہر جاتے ضلع نے شال آنکھوں پر سے ہٹا کر اس خالی کمرے کو دیکھا تھا۔ آنکھوں میں موجود پانی ہر بار توڑ کے نکلا تھا باہر۔ میں خود میں برائیاں ڈھونڈ کر تھک گئی ہوں پوائزن، کہاں سے قابل نہیں ہوں میں تمہارے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب دروازے پر دستک دیتی انوش اندر داخل ہوتی ہے۔ ضلع اسے جاگتے دیکھ انوش آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھ کر ہاتھ تھامتی اسے کہیں کھویا دیکھ پکارتی ہے، کیونکہ اس نے کسی بھی چیز پر کوئی ری ایکٹ نہیں کیا تھا۔ یہی ہوں میں انوش، کھڑکی سے پار سیاہ بادل دیکھتے وہ انوش کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر جواب دیتی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں جتنی بار ملی ہوں اس قدر بے سکونی کیوں ہوتی ہے؟ وہ سچ میں معصوم تھی۔ جب سکون کا تعلق ایک شخص سے ہو پھر میری جان دل کو سکون کہاں؟ میں نے سنا تھا پسندیدہ شخص کی بے روحی آپ کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے، مگر آج میں نے دیکھ لیا ضلع، اس نے مجھے بہت سستا کر دیا ہے، اتنا کہ میں خود سے سوال کرتی ہوں اگر میں کہیں کھو گئی کیا وہ پچھتائے گا بھی نہیں؟ کیا میں اتنی ہی سستی ہوں؟ اپنی ہی بات کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ غازی تو کہتا ہے تم بہت سمجھدار ہو ضلع، پھر کیوں وہ کہتا ہے تم جھوٹ اور سچ کی پہچان رکھتی ہو؟ انہی باتوں سے تو وہ دور بھاگنا چاہتی تھی۔ انوش، مجھے اکیلا رہنا ہے پلیز۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو انٹرکام پر بتا دینا۔ مگر وہ یوں ہی خاموش خلاؤں میں نہ جانے کیا تلاش کرنے میں لگی تھی۔ اس کی تلاش یوں ہی ہوتی تھی، کچھ ملتا نہیں تھا، بس اپنا آپ کھو بیٹھتی تھی۔ کئی دن یوں ہی سب اس کا خیال رکھنے میں لگے ہوئے تھے، مگر وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ پوائزن اس سے 2 بار ہی ملا تھا۔ زخم بھر گئے تھے، کچھ درد باقی تھا، مگر وہ اب چلنے لگی تھی۔ شام کے وقت بالکونی میں کھڑے وہ باہر دیکھ رہی تھی جب اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ پلٹی نہیں تھی، آنے والے کی موجودگی کی پہچان اس کی روح تک کو تھی۔ سردی میں کیوں کھڑی ہو تم؟ پیچھے سے شال میں خود کو لپیٹے اسے اپنی نرم گرم گرفت میں قید کرتا اس کے سانسوں تک کو ساکت کر گیا تھا۔ مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ کچھ سنبھل کر جواب دیتی وہ خضار سے نکل آتی ہے۔ واپس آؤ۔ اس کی آواز بے حد کولڈ اور گھمبیر تھی۔ تم سب محسوس کر سکتی ہو۔ لیو می پلیز۔ تم واقف ہو میری قید سے نکلنا تمہارے لیے ناممکن ہے؟ مگر شاید آج سامنے کھڑا وجود کچھ بھی محسوس کرنے سے انکاری تھا۔ اچانک ہی اس کا بازو پکڑتی وہ پیچھے ہوتی اندر جانے لگتی ہے جب وہ پلٹ کر اس کی گردن دبوچتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو پوائزن؟ اب ہاں، وہ شاید یہی چاہتا تھا، چیخ کر بولتی ہے وہ۔ مجھے اظہار سننا ہے لبوں سے اپنے عشق کا۔ شاید اس نے اس کی بات سن کر ہوا میں اڑائی تھی، تبھی
تو دوسرے ہاتھ کی انگلیاں لبوں پر پھرتا وہ گمبھیر لہجے میں ایسے لفظ ادا کر رہا تھا: لیو می پوائزن، کون سا عشق، کہاں کا عشق، چھوڑو مجھے۔ آج شاید وہ اس کے اندر کا پوائزن جگانا چاہتی تھی۔ وہی ہوا تھا، سبز آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ کس کی ہو تم؟ اپنے بازو میں جکڑے وہ اپنی وحشت سے بھرپور نگاہیں اس پر گاڑے کھڑا تھا۔ وہ اب تک جس قدر بہادر بن چکی تھی، اس شخص کی نگاہوں کی قید میں وہ ہمیشہ جکڑی جاتی تھی۔ اب بھی اس لمحے میں یہی وار ہوا تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی، خود کو ہار کر نگاہوں کو بدل کر۔ لیو می پوائزن اپنے بازو پر اس کی سخت گرفت کا درد برداشت کرتی خود کو آزاد کرنے میں لگ جاتی ہے۔ پوائزن کی سبز آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ دیوار سے لگے سر جھکائے ہوئے تھی۔ کس کی ہو تم؟ بولو۔ اس کی دھاڑ اس کے کان کے قریب گونجتی ہے۔ پوائزن، یو آر ہرٹنگ می۔ درد؟ اس نے کہکا لگا دیا تھا، بے انتہا وحشت سے بھرپور۔ جانتی ہو درد کیا ہے؟ تمہاری آنکھیں جن میں میرا عشق موجود ہے، مگر تم مجھے ان کو دیکھنے ہی نہیں دیتی۔ میرا عشق روٹ کر بیٹھ گیا ہے۔ درد یہ ہے، وہ میرے قریب نہیں آتی جس کی قربت سے عشق ہے مجھے۔ درد یہ ہے، تمہاری ہر اذیت میں ہوں تو اپنی بھی اذیت میں ہی ہوں۔ ناؤ جسٹ سے، کس کی ہو تم؟ بولو۔ اس کے الفاظوں نے اسے بے تحاشا حیران کیا تھا، یا شاید نہیں، وہ ایک بار پھر اپنا جال پھینک رہا تھا۔ مگر وہ کیا کرتی، وہ عشق ہی تو تھا اس کا۔ اس سیاہ دنیا میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں میرے پوائزن، اب تو سب سچ سامنے ہے۔ یہ ڈرامہ کیوں؟ ہاں، وہ نہ چاہتے ہوئے تنہائی اختیار کر گئی تھی۔ شاید وہ جلدی بکھرنا نہیں چاہتی تھی۔ اب جو لفظ اس سے ادا ہوگا میرے سوال کا جواب ہوگا۔ بولو۔ میری ہو، صرف میری، تمہاری روح، تمہاری نگاہوں کا حصہ، تم سر تا پیر میری ہو، میرا عشق۔ بولو۔ پوائزن نے اس کی گردن کو ایک ہاتھ میں پکڑے جکڑ کر جھٹکا تھا۔ اب وہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ بولو زی، جسٹ سے اٹ ونس۔ اس کے چہرے کے قریب جھکتا وہ اس کے کان کی لو سے ہونٹ ٹچ کرتا بولتا ہے۔ اس کی اس نرمی پر وہ پگھل جاتی ہے۔ میں تمہاری ہوں۔ اس کے ہونٹ اپنے چہرے کے قریب محسوس کرتی وہ اٹک کر بولتی ہے، سے اگین۔ وہ بے بسی سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے، جو گہری چمکدار سبز آنکھوں سے ٹکراتی اس کے عشق سے۔ جہاں وہ جو دیکھنا چاہتی تھی وہ موجود تھا، مگر وہ تو کہیں پیچھے رہ گئی تھی، بہت پیچھے۔ راستوں میں بھٹکنا اب شاید وہ مقدر مان بیٹھی تھی۔ میرا عشق اب مجھ تک محدود رہے گا پوائزن، صرف مجھ تک۔ وہ اب اور کوئی زہر برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اتنی ناراضگی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ شاید سچ میں انسان تھا ہی نہیں تھا جو یوں سوال کر رہا تھا۔ ناراضگی سچ میں پوائزن؟ یس۔ اس کے سادگی بھرے جواب پر ضلع کا دل چاہا تھا اس کا یہ خوبصورت منہ نوچ لے۔ ناراضگی میری کبھی بھی تم سے نہیں ہو سکتی، اب ہٹو۔ غصے میں وہ بولتی ایک سائڈ نکلنے لگی تھی، مگر ڈیول نے بازو آگے کرتے رستہ روک لیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، آخر اپنی اس خوابوں کی دنیا والی بیوی کے آنچل میں جا کر چھپو نا، کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو؟ مگر وہ میری بیوی ہے سچ میں زی۔ بالکل بالکل، بیوی ہے وہ میرے شوہر کی، اور میں الو کی پٹھی ہوں۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ آخر اس کا بازو ہٹا کر دانت پیستی اندر جاتی ہے۔ اس کے پیچھے ڈیول بھی آیا تھا۔ اس کے چہرے پر آج نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ تم خود ہی اپنے آپ کو برا کہہ رہی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ ڈیول، آئی سویئر اگر تم ابھی یہاں سے نہیں گئے نا تو کچھ کر بیٹھوں گی تمہارا میں۔ وہ، مگر تمہیں مجھ پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے وائف، جو میرا منہ نوچ لو گی؟ ڈیول کی یوں اچانک کہنے پر ضلع کی زبان تالو سے چپکی تھی۔ وہ بے حد بولڈ تھا سچ میں۔ تمہارے کان خراب ہیں؟ ارے مگر ابھی میرے کوئی بچے نہیں ہوئے وائف، ان کی مما میرے ہاتھ نہیں لگ رہی، کب سے اتنی دور کھڑی ہے۔ ڈیول، مینٹل وینٹل ہو گئے ہو؟ نہیں وائف، صرف تمہیں عشق ہے مجھ سے اور مجھے۔ وہ 2 لمحہ خاموش ہو گیا، بس اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا تھا جہاں نگاہوں میں جواب کی طلب تھی۔ کاش وہ الفاظ پورے کر دیتا۔ تم خاص ہو، قیمتی ہو، مگر یقین جانو میں چاہ کر بھی اظہار نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ بیج واپس کیوں نہیں لیا تم نے؟ وہی بیج جو ڈیول نے اسے خود دیا تھا، ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی۔ یہ تمہارا ہے؟ سادہ سا لہجے میں جواب دیتا وہ بیڈ پر بیٹھ کر پیچھے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا خود کو ایزی کرتا ہے۔ اس کے جواب پر حسان کے کہے جملے اس کے ذہن میں گونجے تھے جب اس نے اس بیج کو دیکھ کر کہا تھا، ارے یہ وہ خاص بیج ہے جو بس خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ اس کے لیے خاص تھی۔ تمہاری محبت کیسی ہوگی؟ اپنے چہرے پر اس کی نرم انگلیوں کا لمس محسوس کرتے وہ چونک کر آنکھیں کھولتا ہے۔ میری محبت اور میری نفرت دونوں زہر ہیں مس زی۔ پتہ نہیں میرا میاں کب انسان بنے گا۔ کندھے جھانک کر وہ بولتی ہے، مونسٹر کبھی انسان نہیں بن سکتا۔ اس میں ایک سیاہ خون گردش کرنے لگ جائے تو اس نے چنا ہے تو وہ کبھی اس دنیا میں دوبارہ نہیں لوٹ سکتا۔ یہ بھول ہے تمہاری، مجھ جیسا مونسٹر کبھی اس دنیا میں واپس لوٹے گا
یقین جانو اگر تمہاری سچ میں کوئی بیوی ہوتی تو تمہیں بھی اس کے ساتھ مار ڈالتی۔ ایک شیطان کے سامنے بیٹھ کر اسے مارنے کی دھمکی، انٹرسٹنگ۔ تم شیطان ہو سکتے ہو مگر شیطانوں کے لیے کان کے قریب مدن سے سرگوشی کرتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سمپل سی ڈھیلی شرٹ ٹراؤزر پہن کر گلے میں دوپٹہ ڈالے باہر نکلتی ہے۔ ہماری زندگی کے کتنے پہر ہیں زرگام؟ اس کے اچانک پوچھے جانے والے سوال پر ڈیول کی سانس 2 پل تھمی تھی، مگر وہ جلدی ہی خود کو کمپوز کرتا اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس سوال کا جواب اس وقت ممکن نہیں۔ نرمی سے جواب دے کر وہ اپنی جانب کرتا پیشانی پر بوسہ دیتا ہے۔ اس کی اس سرگوشی پر وہ کب سے سکتے میں کھڑی تھی۔ اس کے جانے کا بھی احساس اسے نہیں ہوا تھا۔ استغفر اللہ، میرا میاں کچھ زیادہ ہی بگڑ گیا ہے۔ بیڈ پر چڑھ کر کمفرٹر میں گھستی ضلع نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے پھر خود ہی ہنس دی تھی۔ وہ ہر درد دے سکتا تھا تو وہ دوا بھی وہی تھا۔ اس کی نیند آنے تک وہ بس اسے ہی سوچتی رہی تھی۔ جلد ہی نیند اس پر مہربان ہو جاتی ہے۔ بل وقت غزان اور عمار نے اسے بازو سے پکڑ کر تھاما تھا۔ نہیں زرغام، زرغام واپس آؤ۔ ڈیول پوائزن، زرغام ڈونٹ ڈو دس۔ وہ بری طرح پنگ کر چکی تھی۔ غزان اور عمار دونوں مل کر بھی اسے سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ غازی، غازی، زرغام غزان کو جھنجھوڑتی وہ اس کی سرخ سبز آنکھوں کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ بس بری طرح اس ظالم کو اپنے سامنے چاہتی تھی اب بھی، اور اسے لمحہ مر گیا گر گیا ہے وہ۔ ہوش میں آؤ ذلے، شٹ اپ، بکواس بند کرو نہیں تو زبان کاٹ کر ہاتھ میں دے دوں گی۔ میرے پوائزن کے بارے میں ایسے الفاظ ہرگز مت ادا کرنا۔ زرغام ابھی آئے گا، آئی نو، پلیز آ جاؤ زرغام پلیز، یہ حد ہے خدا را یہاں نہ آؤ، یہاں نہ آزماؤ، بری طرح فیل ہو جاؤں گی زرغام۔ آخر میں وہ وہی جھول گئی تھی۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے ہی آخری الفاظ اس کے اس بے مہر کو پکار رہے تھے جو اسے نہ جانے کس قدر دور جا چکا تھا، نہ لوٹ آنے کے لیے۔ زرغام، غازی، زرغام کہاں ہے غازی؟ میں پوچھ رہی ہوں زرغام کہاں ہے؟ ہاسپٹل کے سرد کمرے میں بستر پر پڑی وہ چیخ چیخ کر اب بھی وہی سوال دہرا رہی تھی۔ ریلیکس یار۔ اس نے پاس کھڑے عمار کو کہتے سنا تھا مگر ذہن صرف ایک جانب تھا۔ وہ بس اسے دیکھنا چاہتی تھی صحیح سلامت آنکھوں کے سامنے۔ بھاڑ میں جائے صاحب، پلیز بتاؤ وہ کہاں ہے، بلکہ اسے بلاؤ۔ آئی نیڈ ہم، مجھے بہت ضرورت ہے غازی، تم تو سمجھ رہے ہو نا عمار بھائی، میں گڑیا ہوں نا آپ کی، بتاؤ اسے آپ کی گڑیا کو ضرورت ہے، اس کی بہت قیمتی ہے وہ میرے لیے، یا اللہ پلیز کوئی تو رحم کھاؤ مجھ پر پلیز۔ اس کی چیخ نے وہاں کے دیواروں کو ہلا دیا تھا۔ یا اللہ میرا دل پھٹ جائے گا، پلیز زرغام کو بلا دو۔ جسم میں جیسے جان اس کے باقی نہ رہی تھی۔ ڈول پلیز، آدھے کا لہجہ التجا کرتا تھا۔ جھٹکے سے سر اٹھاتی وہ اس کے گریبان پکڑ چکی تھی۔ تم لے کر گئے تھے نا مجھے وہاں، بتاؤ مجھے، کہتے ہو نا میں معصوم ڈول ہوں، بتاؤ مجھے غازی اب کون سا کھیل ہے یہ، خدا کا واسطہ ہے غازی نہ آزماؤ، میں اب بہت بری چوٹ کھاؤں گی، ہر رشتے کی آزمائش سے تھک گئی ہوں، رحم کھا لو مجھ پر، اسے کہو اپنی دیوانی پر رحم کھائے۔ گریبان سے ہاتھ گرتے چلے گئے تھے، ہاتھ جوڑ کر گرتی گراتی وہاں موجود سب کی آنکھوں میں پانی آ گئے تھے۔ اس کمرے میں ایک طرف آنیا اور ماہو کھڑے منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکیاں روک رہے تھے۔ اس کا لہجہ اور ہر گرتا آنسو لوگوں پر گہری ضرب لگا رہا تھا۔ غازی کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو چکی تھیں مگر وہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عمار، بڑی وحشت بھری آواز سنتا واحد اس کا بازو پکڑ کر انجیکشن اس کے بازو میں انجیکٹ کر دیتا ہے۔ ضلع نے کوئی ریئیکٹ نہ کیا تھا، وہاں سب کی خاموشی نے آج اسے بہت گہرا تھپڑ مارا تھا، انتہائی کا۔ کچھ گھنٹے اب وہ پرسکون رہے گی۔ وہ سب کمرے سے باہر آتے عمار کو سن کر وہیں بیٹھ جاتی ہیں، مگر غازی کے قدم باہر نکلے چلے گئے تھے۔ مت آزماؤ، رحم کھاؤ، غازی کہاں ہے، کہاں ہے غازی؟ ہر لفظ ذہن میں جیسے حفظ ہو گیا تھا۔ خالی سڑک پر چلتا وہ وحشتوں میں لپٹا وہ بالکل اکیلا تھا۔ آج شام کے ہوئے واقعے سے پہلے ہر لمحہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ فلیش بیک۔ دوپہر کے وقت وہ ضلع کے کمرے کے باہر کھڑا مگر آخری فیصلے پر پچھتاتا وہ ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ کھٹکھاتا ہے۔ کچھ ہی لمحہ بعد ضلع اس کے سامنے تھی اور دروازہ کھولے۔ ڈول ہمیں کہیں جانا ہے، 2 منٹ میں باہر آؤ۔ کچھ ہی دیر بعد ضلع سر پر حجاب کیے، چہرے پر ماسک پہنے، شال اپنے کندھوں پر لپیٹے باہر آتی ہے۔ سامنے ہی عمار اپنی کار میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ قدم قدم بڑھاتی وہ کار کے نزدیک پہنچ کر لمبا سانس بھرتی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بیٹھے غزان نے کار سڑک پر ڈال دی تھی۔ وہاں آج ہر دن اسے الگ لگ رہا تھا، خاموش سا،
غزال ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کتنا ہی راستہ خاموش میں کٹا تھا، آخر اس خاموشی سے تنگ آ کر ذلے نے خاموشی کو توڑا۔ پہنچنے پر معلوم ہو جائے گا۔ ٹھنڈا جسم سپرد کر دینے والا لہجہ سن کر اس نے پورے راستے ایک لفظ منہ سے نہ نکالا۔ وہ اسے ایک خالی میدان میں لایا تھا جہاں دور دور تک صرف درخت تھے۔ سامنے نگاہ اٹھتے ہی اس کی آنکھوں میں خوف آیا تھا۔ وہ ایک گہری کھائی تھی جس کے قریب وہ اطمینان دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے کھڑا تھا۔ نگاہیں اچانک ڈیول کی جانب اٹھی تھیں جن میں حیرانی اور بروقت غصہ تھا۔ تیش میری نظروں سے غزال کو دیکھتا وہ اسے کوئی اشارہ کر رہا تھا جس کو غزال نے نظر انداز کیا تھا۔ غازی یہاں یہ ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے جب اس کی نظر دائیں جانب اٹھی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا اس شخص کو پہچاننے میں۔ وہ سفیان خان تھا۔ یہ ساتھی تھا ہمارا فاضل، مگر کہتے ہیں نا پیٹھ پیچھے وار کرنے والے بے تحاشا چلاک ہوتے ہیں، مگر شاید تمہارا شوہر اس دنیا پر انوکھا ہے، دوستوں میں بھی منافقت ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس کی نگاہیں سامنے زرگام پر تھی جس پر سفیان گن تانے مسکرا رہا تھا۔ تبھی اس نے سفیان کو شفافیت سے کہتے سنا تھا، یعنی سفیان پارٹنر تھا اور دھوکے باز بھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے سے ماہو کی آواز سنائی دی تھی، ہم اس رات نہیں جانتے تھے تمہاری ڈیل سفیان سے ہے، جبکہ ڈیل تو شیان سے ہوئی تھی جو سفیان کا بڑا بھائی تھا، اٹیلین مافیا اسی کے انڈر کام کرتا ہے اس لیے۔ مگر اس رات جو ہوا اسے ہم سب انجان تھے، یہاں تک کہ مسٹر اشر بھی۔ مہو بول رہی تھی، وہ سامنے سفیان کے گن والے ہاتھ کو بغیر پلک جھپکے بس تکے جا رہی تھی۔ زرگام کے پاس جانا ہے مجھے۔ عجیب سا ڈر تھا جو ڈر کر بس اس کے پاس جا کر اس کے حصار میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ حسن رائٹ سائڈ سے آتا ہوا اپنی گن کو رومال سے صاف کرتے ہوئے بول رہا تھا، مگر اسے ان میں سے کسی کی بات پر کوئی دھیان نہیں تھا۔ اسے بس ایک بات یاد تھی، اس کے شوہر پر ایک شخص گن تانے کھڑا تھا۔ بھولو مت، وہ اس وقت ڈیول کے سامنے ہے۔ وہ صرف تمہارا شوہر نہیں ہے، دنیا کی ہر مافیا اس کے انڈر کام کرتی ہے۔ ماہو کے الفاظ اسے بری طرح چونکایا گئے تھے۔ مجھے جانا ہے۔ ذلے آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ ماہو اور غازی نے اس کے بازو کو پکڑا تھا۔ گڑیا، عمار کا وارن کرتا لہجہ اب اس کے قدم پھر بھی رکنے سے انکاری تھے۔ عمار بھائی پلیز، آنکھوں میں امید لیے بولتی ہے وہ۔ تبھی ماہو اور غازی نے اپنی سخت گرفت اس پر ڈالی تھی۔ ان کی گرفت سے نکلتی بس سامنے بھاگی تھی، مگر شاید وقت کو کچھ اور منظور تھا۔